السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج کل کے دور میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں، کیا ہمارے اور ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان وہ سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، دوسروں کے لیے امن لاتا ہے، خوشیاں لاتا ہے۔ کیا ہم یہ پورا کر رہے ہیں؟ اتحاد، اتفاق، جس کو قرآن پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کیا ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے سے متنفر ہیں، وہ غیروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنوں سے دور رہتے ہیں۔ گھروں میں دیکھیں، اولاد ماں باپ سے دور ہے، وہ دوستوں میں اور دوسرے لوگوں میں پیار ڈھونڈتی ہے، اور اسی طرح اگر تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو مسلمان جب کوئی ایک جا رہا ہے دوسرا پرلی طرف سے آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بجائے وہ کترا کے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ بس میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں یا کوئی سفر کٹھے کریں تو اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ دوسرے کو جہاں بیٹھا ہوگا اس سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کیوں ایسے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ آپس میں نفرت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی رسی کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ ایک تسبیح میں پرو گیا۔ جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا، اس میں دانے ہوتے ہیں، دھاگے کے اندر سارے دانے موجود ہوتے ہیں اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا ہم آج اس طرح ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہے، چاہے وہ عالم دین ہے یا ایک عام مسلمان ہے، اس وقت حالت یہ ہے کہ ایک ہی صف میں آ گئے ہیں۔ قسمت والے کوئی عالم دین اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ورنہ سب ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، باقی باتیں چھوڑیں، رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے شعبان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے یا اللہ رمضان جو ہے ہمیں عطا فرما۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چاہنے کے لیے شعبان سے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اور رمضان کی اہمیت کیا کہ ایک فرض پڑھیں تو 70 کے برابر۔ اگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر آپ ایک کام کریں تو اللہ تعالیٰ نیکی کے اس کام کا اجر 10 گنا نہیں دیتا، 70 گنا نہیں دیتا، 700 گنا، ایون 700 سے زیادہ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو رمضان شریف میں ہر نیکی کا اجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر
رمضان شریف کی برکتوں کا بندے کو پتہ چل جائے تو مسلمان بندہ جو مسلمان واقعی مسلمان ہے، نام کا مسلمان نہیں، جو صحیح مسلمان ہے، تو وہ دل سے یہی کہے کہ ہر وقت رمضان ہی رہے، کیونکہ رمضان میں اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، تو وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، بندہ یہی چاہے کہ ہر وقت رمضان ہی رہے۔ اب رمضان شریف پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو چاند کو دیکھنا ہوتا ہے۔ چاند بہت اہم ہے کیونکہ اسلامی سارے مہینے چاند سے ہی منسلک ہیں، تو چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزے رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ افطار کرتے ہیں، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سومو لے رویاتی ہی و افطرو لے رویاتی ہی۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود کہ آپ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی آپ وہ عید الفطر یعنی کرو۔ اب یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی بات جب آتی ہے، چاند دیکھنے کا ہی معاملہ اتنا سنگین بنا دیا ہے کہ جب کہ کتنا آسان ہے، اور ہمارے جو علماء کرام اور جو بزرگان دین ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ امت میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ زحمت کا باعث ہے اور یہ تکلیف دیتا ہے۔ اور ایسی دین میں کوئی ایسی چیز جب آ جاتی ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور آپ اس کو بدعت کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں اور آپ ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک گروپ جو مسلمان کا ہے وہ عید منا لیتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ عید نہیں منا رہا، وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ حرام ہے، تو اس بندے کو کیا کہیں گے یا اس گروپ کو کیا کہیں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جنہوں نے جو عید کر رہے ہیں؟ اب ان دونوں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہوگی؟ کیونکہ کچھ لوگ یہاں تک ان کی ہوٹنگ کرتے ہیں، ان کو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، عید کے دن روزہ تو شیطان رکھتا ہے، لہٰذا آپ شیطان ہیں، تو یہاں تک بات پہنچتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کس نے کرایا یہ؟ اب اکثر طور پر جو ایک گروہ ہے مسلمانوں کا وہ صرف رہتا تو مختلف زمین پر ہے، لیکن عید کے وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں سعودی عرب کی زمین پر ہوں، وہاں پر چاند کو دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ چاند تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیاتہ افطروا لرؤیاتہ، یعنی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو دیکھو، اور پھر آپ اب یہ چاند کو دیکھو کے ساتھ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ چاند کو صرف سعودی عرب میں دیکھو یا مکہ شریف میں دیکھو یا مدینہ میں دیکھو، پھر اس کے بعد آپ روزے رکھو، اور پھر چاند کو دوبارہ مدینہ مکے میں دیکھو، تو پھر روزے افطار کر لو اور روزہ افطار کر لو اور عید منا لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت جو ہے 185 آیت میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ روزے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دو، رمضان کو پاؤ تو روزہ رکھو۔ اور جو 187 نمبر آیت سورہ بقرہ کی ہے اس کے اندر یہی ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 187 نمبر آیت کے مطابق آپ کیا کریں گے کہ وہ روزہ
پورا کریں گے شام تک، اور شام کے بعد ہی چاند دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اس 187 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے مطابق جو چاند کی برتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کے ساتھ یا چاند کی پیدائش پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جبکہ سعودی عرب میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ چاند ابھی دیکھا نہیں جاتا، بلکہ کچھ دن پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب چاند فلاں دن ہو جائے گا، تو عید فلاں دن ہوگی۔ تو وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں اصل میں وہ اسی جو چاند کا پیدائش کا کیلنڈر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب کیلنڈر کے اندر جو ڈیٹا یا انفارمیشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے، کون ڈالتا ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ غور کریں تو وہ سب یہودیوں سے آتی ہے۔ تو پھر اب آپ غور کریں تو یہ جو ہے انفارمیشن ساری کی ساری جو کہ کیلنڈر میں آتی ہے، جو کہ چاند کی برتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جس کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹا سارے کا سارا انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ یہودیوں سے۔ تو جبکہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ویزیبلٹی، کہ چاند کو دیکھو، دیکھ کر پیدائش کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ پیدائش کے اوپر فیصلہ ہو جائے تو اس پہ کیا خیال ہے، پھر وہ عید منا لی جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے سوال ہے، اس کا آپ جواب دینا ہے کہ کیا یہ چاند کی پیدائش پر فیصلہ ہو سکے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 187 جو ہے سورہ بقرہ کی، اس کی نفی کرتی ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ صرف ویزیبلٹی کے اوپر ہے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کر آپ خود سوچیں، کیا خیال ہے کہ ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں؟ اور جو بندے اس کو فالو کرتے ہیں یا انہی سعودی عرب کو فالو کر کے وہ ایک دن پہلے ہی عید منا لیتے ہیں، جبکہ وہ دوسرے بھائیوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کا روزہ عید کے دن روزہ ہوگا، تو وہ روزے کو کیا کہیں گے؟ روزے کو کیا کہیں گے پھر؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ جو ہوگا وہ حرام ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ حرام روزہ پھر کس نے کروایا، اگر فرض کرو ایسی بات ہو؟ اگر ان کا روزہ حرام نہیں ہے، وہ صحیح ہیں، اور انہوں نے پہلے عید کر لی ہے، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ تو اللہ کا حق کھا گئے ہیں، حقوق اللہ کھا گئے ہیں۔ اللہ کا حق تھا کہ اللہ کا مہینہ رمضان ایک دن رہتا تھا، وہ پورے کا پورا دن جو ہے انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو اب خود دیکھیں، ایک بندہ اگر روزہ توڑ لیتا ہے رمضان شریف میں تو اس کا کفارہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، تب پورا ہوگا۔ اور اگر ایک بندہ جو ایک بندہ نہیں بلکہ علماء کرام اور سارا گروپ جو ہے وہ اگر ایک دن پورا رمضان کا ہی آؤٹ کر دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن کوئی آسان ہوگا ان کو اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا جنت الفردوس میں داخلہ دے دے گا؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ وہ ریان دروازے سے اندر داخل فرما دیں گے؟ یہ سوال ہے کیا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے جو دوسروں میں جو کیا تفرقہ ڈلوا دیتے ہیں، اور تفرقہ یہی ہے نا کہ دوسرے روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور یہ عید منا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ اور جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جس کا جو مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیا خیال ہے، ایسا ہوتا ہے؟
اگر ایک خوشی منا رہا ہے اور دوسرا ابھی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہاں جا کر اس کو کہہ دیتا ہے کہ تو شیطان ہے، کیونکہ عید کے دن تو روزہ شیطان نے رکھا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ صبر سے بیٹھا ہے اور واللہ مع صابرین، اور وہ صبر کے ساتھ کچھ نہیں کہتا، لیکن کہنے والے نے تو کیا کہا، پھر کس نے اس کو موقع دیا ایسا کہنے کا؟ اب اسی طرح دیکھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع ہو گئے نا، تو کس نے کیے یہ دیکھیں، جبکہ شریعت کے مطابق یہی ہے کہ آپ چاند کو دیکھ لو، اور چاند کی دیکھنے کی جو ہے آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک تو اگر سائنسی طریقے سے دیکھنا ہے تو ٹیلیسکوپ کے ساتھ دیکھو، اگر آپ ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آتا تو آپ اپنا جو ہے کوئی بندہ آپ کو گواہی دیتا ہے تو دو گواہیاں مل جاتی ہیں، جو دو سے زیادہ گواہی مل جاتی ہے تو آپ عید منا لو۔ اگر مسئلہ ابر آلود ہوتا ہے تو آپ وہ چھوڑ دو، آپ 30 پورے کرو، اسی طرح کی بات ہے۔ اب جبکہ اس دفعہ جو عید ہوئی تھی اس میں کیا صورتحال تھی کہ UK کے اندر چاند کسی جگہ بھی نہیں تھا، باہر دیکھا گیا تو مراکش میں بھی نہیں تھا، ساؤتھ افریقہ میں بھی نہیں تھا، اور نائجیریا سے جو اطلاع آئی وہ غلط آئی، کیونکہ نائجیریا میں کوئی چاند نہیں تھا، وہ غلط اطلاع ملی، اور اس کے بارے میں انفارمیشن ڈاکٹر عثمان نے، دوسروں نے، ابھی ہم نے ای میل کے ذریعے بہت کچھ منگوایا ہوا ہے، تو وہ سب غلط تھی، انفارمیشن کوئی ٹھیک نہیں تھی۔ تو پھر اب آپ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں اصول شریعت کا یہ ہے کہ وہاں پر چاند کو دیکھا جائے اور وہاں گواہی ملتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اب عید ہوگی۔ اب اگر وہاں پر مطلع ابر آلود ہے اور بندے بہت ہی، پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلع ابر آلود ہے تو 30 پورے کر لیں، اس میں فائدہ ہے کہ ایک روزہ اور مل جائے گا، ثواب کمائیں، اس میں اور زیادہ اللہ کی رحمت ملے گی اور رمضان کا ثواب ملے گا۔ بندے بہت جلد باز ہوتے ہیں، صبر نہیں کرتے، رمضان ختم ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں جلدی عید آئے، اور جو ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور جب عید چاند نظر آئے تو مسجد ہی ویران کر دیتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ صرف روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، بس عید کے لیے زندہ رہتے ہیں کہ عید جلدی آئے، اگر ایک دن لیٹ بھی ہوتی ہے تو کیوں لیٹ ہو رہی ہے، وہ پھر شور مچاتے ہیں، خراب کرتے ہیں دوسروں کو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ مسلمان تھوڑے یہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، ہم اندر تو کھوکھلے ہوتے ہیں، جیسے ڈھول ہوتا ہے، اندر سے جو ہے نا وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور باہر سے جو ہے نا وہ خوبصورت نظر آتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، ہاتھ مارو تو کتنی آواز آتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں سے بھی آوازیں بڑی آتی ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو بس وہ عید کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام میں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے اور ایسے ایمان سے ہی بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کچھ، اور جو پھر سعودی عرب کو میں نے عرض کیا فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہی اپنی عید منا لیتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے جو کہ یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعودی عرب میں یا مکہ مدینہ میں چاند نظر آئے تو آپ سب جو ہیں دنیا والے عید بنا لیا کرو، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کہیں پر کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی سعودی عرب نہیں تھا، اور سعودی عرب تو بعد میں یہ جو ہے خلافت عثمانیہ جب تقسیم ہوئی انگریزوں نے تو انہوں نے وہ ٹکڑے کیے تو مسلمان ملکوں کے، تو تب جا کر وہ جو سعود تھا اس کو ان انگریزوں نے جا کر وہ دے دیا عرب کا علاقہ، تو اس نے اس کا اپنے نام کے ساتھ سعودی عرب لگا دیا، تو یہ بعد کی بات ہے۔ تو سعودی عرب تو تھا ہی نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اب کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے، سعودی عرب کے ساتھ تو کوئی شرعی طور پر بات ہی نہیں ملتی،
اور جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ چاند کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ چاند نظر آئے گا تو عید ہوگی نا۔ تو چاند جو ماہرین فلکیات ہیں تو وہ آپ دیکھیں ان کے مطابق جو چاند جو ہوتا ہے، سورج، چاند، زمین، یہ سب گھوم رہے ہیں۔ اللہ کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، ایسے گھوم رہے ہیں اینٹی کلاک وائز، اور اس طرح سے اب زمین کا حصہ جو جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ دن ہو جاتا ہے، اور جس پر نہیں پڑتی رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا زمین کیونکہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے اب چاند جو ہے وہ پھر زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب وہ چاند جو ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سورج کی روشنی جو ہے وہاں سے، چاند خود روشن نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشنی زمین پر ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے، منعکس ہو کر آتی ہے، تو وہ اس لیے ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو اب یہ کیونکہ گھوم رہے ہیں اس لیے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھٹنا بڑھنا چاند کا جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یہ چاند ہم نے بنایا تاکہ تاریخوں کا پتہ چلے، مہینوں کا پتہ چلے آپ کو۔ تو یہ اس وجہ سے اس کا مہینے کا گھٹنا بڑھنا، مہینے کا پتہ چلنا، سب سے جو وقت کا چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے، پھر منٹ ہوتا ہے، پھر گھنٹہ ہوتا ہے، پھر دن ہوتا ہے، پھر مہینہ ہوتا ہے، پھر سال ہوتا ہے، اس طرح ہی ہے نا۔ اب یہ جو ہے چاند وقت کو بتاتا ہے۔ اب یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا وقت کا ہی بتانا ہوتا ہے۔ اب وقت جو ہوتا ہے، زمین جو ہے کیونکہ خود اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور جو ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس وجہ سے زمین کے مختلف حصوں میں وقت مختلف ہوتا ہے، کسی جگہ رات ہوتی ہے، کسی جگہ دن ہوتا ہے، کسی جگہ 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کسی جگہ 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کسی جگہ آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اب اس فرق کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک دن بعد میں کہیں چاند نظر آ جاتا ہے، کہیں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر شرعی طور پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب اکٹھے روزہ رکھو، ایک علاقے کے جو بندے ہوتے ہیں پھر سر وہ اکٹھے کھولو، سب اکٹھے عید کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جیسے اس کے حساب سے مختلف ملکوں نے کیا کیا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ اب وہ کمیٹی جو ہے اس ملک میں چاند کی صورتحال کو دیکھتی ہے کہ چاند کی اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی اسی طرح رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو لوگ وہ جو ہے رویت ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اعلان کرتی ہے، تو پورا ملک جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر عید کا موقع جب آتا ہے، رمضان کے روزے پورے ہوتے ہیں، جب 29 ہوتے ہیں تو وہ ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے، اور وہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ان کے ساتھ منسلک ہیں، جس طرح کے 2 باتیں، ایک تو ماہرین فلکیات، ٹیلیسکوپس وغیرہ ان کے انسٹرومنٹ بھی، اور دوسرا جو ہے ان کے ساتھ علماء کرام۔ اب یہ دو جو ہے جب متفق ہو جاتے ہیں آپس میں تو اس کا مطلب ہے ماڈرن سائنس بھی آ گیا اور ساتھ جو ہے علماء کرام بھی آ گئے۔ جب یہ کٹھے بیٹھتے ہیں اور کٹھے ان موجودہ جو کہ انوینشنز ہیں جو کہ اللہ نے بندے کو عقل دیا، انہوں نے ٹیلیسکوپس بنائیں، دوربینیں بنائیں، تو ان کے ذریعے سے جب چاند کو دیکھ لیا جاتا ہے یا شہادتیں مل جاتی ہیں تو ان کے حساب سے پھر وہ علماء کرام آسانی سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جو طریقہ جو کہ بہتر طریقہ ہے، ہر ملک میں چلتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ مسلمانوں کو آپس میں متفق ہو کر کرنا چاہیے، اور یہاں پر یہ نہیں ہو رہا۔ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب کو دیکھ
کر وہ عید کرنا یہ پہلے لوگ کرتے تھے جب سائنس اتنی ترقی نہیں تھی۔ اب تو سائنس میں اتنی ترقی ہو گئی، اور جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں وہ پوری کی پوری جو ہیں وہ سائنس جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ اللہ کا نظام جو چل رہا ہے وہ اس کا مکمل طور پر جو ہے قرآن جو ہے ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا، اور سورج کا، ایون سورج کا بھی ملکی وے جو گلیکسی ہے اس کے گرد گھومنا، اور پھر زمین کا سورج کے گرد گھومنا، اور اسی طرح وقت کا بدلنا، اور رات کا ہونا، دن کا ہونا، گھنٹوں کے فرق ہونا علاقے کے حساب سے، یہ سب جو ہیں یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، جس نے یہ نظام بنایا ہے، اور وہ اس نے ہر جگہ پہ یہ تھوڑا تھوڑا فرق اس لیے رکھا ہے کہ اس کی حمد و ثنا ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک جگہ زمین جو ہوتی ہے نا وہاں پر اللہ اکبر اذان کی آواز آتی ہے، پھر ابھی 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد دوسرا اس سے کچھ فاصلے پر وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے، پھر 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد دوسرے ملک میں آگے ہو جاتا ہے ٹائم، تو ادھر اذان کی آواز آتی ہے۔ تو گویا اس کو دیکھیں نا تو ہر وقت اللہ کی اذان کی آواز جو ہے وہ ہر وقت گونجتی رہتی ہے زمین کے اوپر، جو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کسی نہ کسی جگہ اگر کوئی بندہ نہیں بھی کرتا تو اذان کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وقت جو کو مختلف، یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جو لوگ عید کو رمضان شریف میں وہ مناتے ہیں سعودی عرب کو دیکھ کر، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ جو ہے نا اب وقت بدل گیا ہے۔ وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں جب لوگوں کے پاس سائنٹیفک انوینشنز اور ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ اب جب کہ پورا نظام موجود ہے، اب تو بس دو، جیسے میں نے عرض کیا، ایک ماہر فلکیات کی ٹیم اور ایک علماء کرام کی ٹیم، بس یہ دونوں ٹیمیں اکٹھے بیٹھیں اور جو ہے نا یہ دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی کام یہاں پر بھی ہو جانا چاہیے۔ آپس میں اتفاق اتحاد جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی جو ریسنٹلی عید منائی گئی ہے یہ غلط منائی گئی ہے، جبکہ جو ہے عید اصل میں سوموار کو منائی جانی تھی، اور یہ جتنے شواہدات ملے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں نائجیریا کے بارے میں ہم نے پوری انفارمیشن لی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی، ہمارے پاس ای میلز بھی موجود ہیں، وہاں پر کہیں چاند نظر نہیں آیا۔ انفارمیشن جو پہنچائی گئی ہے وہ غلط بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں چاند نظر نہیں آیا، مراکش میں نظر نہیں آیا، یو کے پورے میں نظر نہیں آیا۔ بہتر تو یہی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مطلع ابرالود ہو تو پھر آپ 30 پورے کر لو، تو پھر 30 پورے کر لیتے۔ یہ 30 پورے کیوں نہیں کیے؟ جلد باز کیوں بنے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، تو یہ جلدی کرتا ہے ہر کام میں، اور جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں، پھر شیطان بندے کو خراب کرتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اور بس میں فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ فساد کون پیدا کراتا ہے؟ بندہ جب عقل کو استعمال نہیں کرتا، تو عقل جو ہے بندے کو، وہ جب عقل استعمال کرے گا تو پھر تو بچ جاتا ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرے گا، جلد بازی کرے گا، اپنی خواہش کو پورا کرے گا، ضد پوری کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اور یہی کچھ ہوگا جو اب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اچھی نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو آپس میں نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی، اتفاق اتحاد کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنے مہربان ہیں۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی رحمت بھی بندے پر اس وقت ہوتی ہے جب بندے ایک ہوتے ہیں، جب ایک نہیں ہوتے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، نماز میں جب آپ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے سب سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا حکم ماننا۔ جب ایک دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، سارے اس کو مانتے ہیں، تو گویا اس طرح کا
इकाई का होना, एक होना, सब का एक बात को मानना, वाहिद होना, अल्लाह की वहदानियत को पसंद आता है। तो अल्लाह वाहिद है, वो इस तरह की वहदत का रिफ्लेक्शन जो है उसको देखता है तो अपनी रहमतों की बौछार कर देता है। तो ये बात होती है। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कितना बार बार फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता कि आपस में इत्तफाक इत्तेहाद रखो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, खुलूस से रहो। एक अब पूरे मुसलमान जो होते हैं सारे एक जिस्म की तरह होते हैं। जिस तरह अगर जिस्म के एक हिस्से को भी तकलीफ हो तो सारा जिस्म उसको दर्द को महसूस करता है। यहाँ पर अब कहाँ है ऐसा? तो ये जो है ना, जबकि एक दूसरे से पूछते भी नहीं है, वो जो है ना वो कहते हैं हम दूसरे फ़िरके के हैं और फ़िरके के हैं, फ़िरका कोई भी हो। लेकिन ये तो फ़िरकों में जो है वो सिर्फ मामूली से फ़र्क हैं जिनको फ़रोई इख्तलाफात कहा जाता है। बल्कि जब सब तो एक हैं, अब सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे पढ़ते हैं, तो फिर सारे पढ़ते हैं इसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है इसी पर इत्तफाक कर लो, मुत्तफिक हो जाओ। और जो है वो जो है अपना जिस तरह अरकान इस्लाम है तो उसमें आप इत्तफाक कर लो अरकान इस्लाम में कि उसमें से रोज़े के ऊपर, रमज़ान के ऊपर इत्तफाक कर लो, चाँद देखने पर तो इत्तफाक कर लो, कम से कम इतना तो कर लो ना कि आपस में सारे मिल जाओ और एक हो जाओ। और फिर जो है इत्तफाक कर लो और एक होकर फिर जो है आप एक माहिर फल्कियात या फल्कियात जो है वो डिपार्टमेंट जो एस्ट्रोनॉमी का, उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया करें और इधर उलमा कराम बैठकर, तो इस तरह बेहतर तरीके से आसानी से जो है ना फ़ैसला हो जाता है। और जो है ना उस तरह मसला भी कोई पैदा नहीं होता और अल्लाह ताला की रहमत भी हो जाती है, क्योंकि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जब बंदे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और तफरका नहीं करते, तो फिर अल्लाह की रहमत बंदों पर होती है। तफरका बंदे को तबाह कर देता है, वो बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है हम अर्ज़ करेंगे सब जो है आपस में इकट्ठे हो जाएं और ये जो है ना ये ऐसी बातें जो कि तफरके वाली हैं वो छोड़ें। कम से कम ईद को तो एक दिन के लिए मना लिया करें, ये तो बहुत अहम है। ईद का जैसे सिंपल सी बात है, इसमें इकट्ठे हो जाएं, ईद का चांद देखना है या रमज़ान का देखना है, इकट्ठे हो जाएंगे, गवाहों को देखेंगे, गवाहों की आप उनकी गवाही सुनेंगे। और गवाही सुनने वाले भी उस तरह के होने चाहिए जो लेवल उसका भी आप फैसला कर लें कैसे होना चाहिए, आपस में मशवरा करके कमेटी बना लें आपस की या कोई ऐसा इंतज़ाम कर लें। तो इस तरह से अगर वहाँ मतला अबरलूद है पर आप जल्दबाज हैं तो फिर आप इस्तिफ़ादा ख़बर करें, दूसरे मुल्कों से भी देख सकते हैं आप। लेकिन बेहतर तरीका क्या होता है कि अगर बादल हो तो बेहतर है कि 30 पूरे कर ले बंदा, एक रमज़ान का और दिन ले ले, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फ़ायदा उठा ले। तो वो एक दिन रमज़ान का कितना अहम होता है आप खुद सोचो। चांद की तलाश के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? साइंस और शरीयत, ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। आजकल ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए जो है फल्कियात और उलमा जो है माहरीन फ़ल्कियात और उलमा की कमेटी होनी चाहिए। तो वो जो है मुसलमान भी साइंसदान हैं और बड़े आलिम हैं और उस सब इनकी आपस में कमेटी बना के एक फ़ैसला कौन सिलसिला बन सकता है, ऐसा आप बना लें। और कुरान पाक में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, कि आप मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, क्या भाई भाई बन जाओ। कि भाई भाई आप देखें, एक भाई ईद मना रहा है तो दूसरा जो है वो इत्तिकाफ में बैठा हुआ है। अब क्या ख्याल है आपका कि वो भाई खा पी रहा है, वो मौज मस्ती कर रहा है, दूसरा बैठा हुआ है। तो एक जिस्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। जिस्म को कोई तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म महसूस करता है। एक जिस्म का हिस्सा जो है वो इत्तिकाफ में बैठा है, एक हिस्सा जो है वो अयाशी कर रहा है, तो जिस्म को क्या सुकून मिलेगा? तो आप खुद समझो ना अपने आप को। तो इसीलिए ये एहसास करो। और जो है ना ये अगर आप कहोगे नहीं जी हम ज़िद के मारे हैं, हम नहीं करते, दूसरे हमारे पास चल के आए, हम उस तरह, ये तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर आपको तबाह कर देगा।
کک نہیں بچائے گا۔ قیامت کا دن آنا ہے، موت آنی ہے، موت کو یاد کرو، اور جو ہے نا یہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ آپ اس میں لکھ لیں اپنے پاس، یہ تصدیق شدہ ہے، ایک روزہ آپ لوگوں نے کھا لیا ہے اور اس ایک روزے کو رکھنا پڑے گا آپ کو، اور یہ جو ہے نا شرعی طور پر نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا عید یہ پہلے ایک دن منانے کا یہ جو اس دفعہ ہوا ہے وہ سراسر غلط تھا، اور اس کے بارے میں آپ معافی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے، اور وہ روزہ جو رہ گیا تھا اس کو دوبارہ رکھنا بھی چاہیے، اور نہیں تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ آپس میں اتفاق اتحاد کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں عاجزی انکساری سے، تکبر سے نہیں، فخر غرور سے نہیں، ضد سے نہیں، میں فلاں طبقے کا ہوں یا فلاں فرقے کا ہوں، فرقے شرکے کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو سب بس ایک ہو کے آؤ، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھو اور لڑائی جھگڑا نہ کرو، بس صرف ایک بات پر اتفاق کر لو کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ چاند جو ہے اس کو دیکھنے کا ایک کٹھا پروگرام بنانا ہے، بس وہ روزے رمضان کے اور چاند جو عید کا ہے، کیونکہ اگر آپ کٹھا نہیں کریں گے تو ہمیشہ کیا ہوگا کہ ایک فرقہ یا ایک گروہ جو ہے وہ عید منائے گا، دوسرے نہیں منائیں گے، اور تو کوئی بندے بیچ میں ان کو جا کر کہیں گے کہ جو ہے نا اب آج عید کا دن ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ تو حرام ہے عید کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے، تو پھر عید کے دن تو روزہ شیطان رکھتا ہے، تو آپ لوگ شیطان ہیں، تو کیا ہوگا پھر کسی دن لڑائی ہو جائے گی، اور پھر وہ کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ تو اس لیے لڑائی سے بچاؤ اپنے آپ کو، خود بچو، دوسروں کو بچاؤ، اتفاق اتحاد کرو، ایک دن مقرر کرو، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپس میں سب کٹھے ہو جاؤ بس۔ اور جو ہے نا آپ شریعت کو دیکھو، آپ کوئی کہیں اور سے اگر کسی ادارے کو کہیں سے پیسے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسے کر لو، آپ اس کو نہ دیکھو، آپ اللہ کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور شریعت کو دیکھو، اور اس کے مطابق صرف کلمے کی لاج رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور آپس میں کٹھے ہو کے، اور تاکہ ایک جگہ وہ آپ کم از کم عید تو کٹھے منا لو، رمضان کٹھے رکھ لو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی بن جاؤ نا، لا یظلمہ، دوسرے پر ظلم نہ کرو، ولا یسلمہ، اور نہ ان کا ساتھ چھوڑو، یعنی مسلمان نہ ساتھ چھوڑتا ہے نہ وہ ظلم کرتا ہے دوسرے پر۔ اگر آپ عید مناتے ہیں تو دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، نہ کہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں آپ منا رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں یہ جو ہے، جب کہ جس طرح اب اس دفعہ پروف ہو گیا ہے، آپ کو بھی معلومات ہو گئی ہوں گی، غلطی کا احساس اکثر لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے معافی کی مانگی ہے، لیکن کچھ ابھی سوچ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کو غرور، تکبر اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور غلطی ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے انسان سے، معافی مانگیں اور شریعت کو سامنے رکھیں، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا کٹھے ملیں، سب سے بہترین بات ہے۔ ورنہ دیکھیں ایک روزہ جان بوجھ کے بندہ توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے کے لیے جو ہے نا بندہ وہ کیا کرتا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ لیکن اگر جو عالم دین اور جو لوگ ایک پورے رمضان کے روزے کو ہی ہٹا دیں، اس کو ختم کر دیں، تو وہ حقوق اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے کہ اللہ کا حق تھا کہ ایک دن رمضان کا آگے رہنا تھا، انہوں نے تو اللہ کے حق کو ہٹا دیا، تو وہ کتنا بڑا ظلم ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو پھر وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ جو روزے جن کو عید پڑھا دی، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ان کا ایک دن جو رمضان کا رہتا تھا وہ چھین لیا ہے، تو وہ اس کا اللہ کو جواب تو دینا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہتر ہے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اور آئندہ کے لیے ایک ٹھوس عمل پیدا کریں، تاکہ جو ہے نا یہ فتنہ فساد جو ہے اس سے بچیں۔ یہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی،
اور اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح حالات ہو رہے ہیں ابھی بھی، جو ہمارے جو ذرائع کے مطابق معلومات ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے ایک دن پہلے عید منائی تھی وہ گورنمنٹ والوں نے ان کے بھی نوٹ کر لیے ہیں کہ اللہ جانے کیا سلسلہ ہے۔ لیکن یہ جو ادارے ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اتحاد اتفاق کی جو برکت ہوتی ہے وہ بعد میں پتہ چلتی ہے جب مصیبت آتی ہے۔ تو اس لیے اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی آپس میں اتفاق اتحاد سے اکٹھے ہو جاؤ، اور جو ہے نا یہ بہتر عمل یہی ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا حرف ہیں آپس میں ملے ہیں، آپس میں حرف مل کے لفظ بنتے ہیں، لفظ بن کے پھر آیت بنتے ہیں، پھر آیت بن کے پھر جو ہے صورت بنتے ہیں قرآن کی، پھر صورتیں بن کے مل کے صورتیں قرآن کی مل کے پورا قرآن بن جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم بھی آپس میں ایسے مل کے جو ہے نا ایک ہو جائیں، اور اللہ کے دین کے لیے کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھرم رکھنے کے لیے، اور رمضان میں جو ہم روزے شروع کرنے اور عید شروع کرنے کے لیے، تاکہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اور وہ جو حرام کا روزہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کو لوگ کہتے ہیں، اور وہ حرام کا نہیں ہوتا، بعض اوقات بندہ خود ہی، جیسے اس دفعہ ثابت ہو گیا کہ وہ روزہ جنہوں نے رکھا تھا وہ الحمدللہ ٹھیک تھے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے عید منائی انہوں نے اللہ کے ایک دن کو رمضان کا جو تھا اس کو ضائع کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو دکھ ہوگا۔ اب کافی لوگ جو سائنس جانتے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے اور جھگڑا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور ان کے حکم مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اور اگر جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر ساری آج کل ویسے بھی اکھڑی ہوئی ہے، دیکھیں نا ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے نا کہ روزہ جو جن لوگوں نے ابھی یہ جو عید منائی پہلے، اور دوسروں نے پہلے تو یہ جو فساد تھا، جو اتحاد اتفاق کو توڑ دینے کا، جیسے ہوتا ہے نا کاٹنے کا، وہ سلسلہ جو تھا باہر تک تھا، اب تو گھر گھر میں پھیل گیا ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک بندہ عید کرنے جا رہا ہے، دوسرا بندہ روزہ رکھے بیٹھا ہے، اور کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے یہ؟ کیا اسلام ہے؟ آپ خود سوچو، بندے کو اگر خود جو عالم دین ہے سوچیں، شرم کریں، کچھ احساس کریں، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اور کیوں ایسے آپ اللہ کو جواب نہیں دیں گے کہ ایک بندے کا اگر آپ نے روزہ جو ہے، اگر کسی کے روزے کو آپ نے جو ہے ضائع کر دیا ہے، اور یا اگر کسی کے روزے کو حرام کر دیا ہے، تو کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہ کسی کو کوئی بندہ حرام کا روزہ کہے گا، اور نہ کسی کو کوئی کہے گا کہ آپ نے عید غلط منائی، ایک دن پہلے منائی۔ اگر آپ اتفاق اتحاد کر لیں گے اور آپس میں مل کر فیصلہ ہو جائے گا تو الحمدللہ سارے خوش ہو جائیں گے۔ تو بہتر عمل یہی ہے، اور اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ سب ایک ہو جائیں، اور جو ہے نا یہ اگر آپ کوئی دوسرے کوآپریٹ نہیں کر رہے، آپ اپنے طور پہ سب کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ کوآپریشن اس وقت ہوتا ہے جب عاجزی ہوتی ہے، اور عاجزی اگر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اگر آپ اپنے طور پر وہ فخر و غرور تکبر اور ضد اور انا میں آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر لڑائی ہوگی۔ اگر آپ عاجزی انکساری اور محبت پیار خلوص کو لائیں گے تو صرف قرآن پاک کو سامنے رکھیں اور یہ کہیں کہ ہم جس طرح قرآن کے الفاظ آپس میں مل کر، صورتیں آپس میں مل کر اتحاد اتفاق سے جو ہے وہ قرآن کی صورت بنی ہے، ہم بھی آپس میں اتفاق اتحاد سے ایک ہو جاتے ہیں۔ کم از کم رمضان کے معاملے میں، عید کے معاملے میں تو ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا عید الفطر، عید الاضحیٰ اور رمضان کے شروع میں جو ہے نا اس کے سلسلے میں آپس میں اتفاق اتحاد کریں، اور آگے عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو آپس میں اتفاق اتحاد کر کے
سارے فرقوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سارے جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھتے ہیں. آپ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اسی کا واسطہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ خدا کے لیے جو ہے نا اکٹھے ہو جاؤ، نہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ضرور پوچھنا ہے، اور جو ہے نا آپ لوگوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. وَلَا تَنَازَعُوا جیسے اللہ نے فرمایا اور جھگڑا نہ کرو، تو آپس میں جھگڑا کیا تو پھر جواب دینا ہوگا. فَتَفْشَلُوا اور اگر جھگڑا کرو بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا ہی اکھڑ جائے گی. اور ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں پھر کیا ہو رہا ہے، گھر گھر میں فساد مچا دیا ہے. تو یہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اگر آپ نہیں مانو گے تو ہم تو صبر ہی کریں گے، تو ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں سب کو میں نے عرض کیا ہے، اور جو لوگ یہ جو مولویوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، علماء دین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ خود بھی عقل کو استعمال کریں، کیونکہ سورۃ البقرہ میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہودیوں کے جو علماء تھے، وہ گروپ لوگوں کا، یہودیوں کا جو عالم دین کے پیچھے تھا، وہ ان کی بات کو ہی مانتے تھے. وہ عالم دین ان کے جو تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو مان لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. اور جب سب کچھ معلوم ہو گیا تو وہ انہوں نے صرف اس لیے کہ ضد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اور یہ جو ہے نا قریش کے قبیلے سے کیوں آئے، ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے، یہ جو ہے ان کو بڑے امیر ترین ہونا چاہیے، مختلف باتیں اس طرح کر کے ضد اور حسد سے انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہر بندہ جو مسلمان ہے اس نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سوچے. اگر کوئی عالم دین اور علماء دین اور مسجد والے آپ کے خلاف، شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ بالکل انکار کر دیں، نہ مانیں، تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ آپ جب اللہ کی بات مانیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس لیے جو بھی علماء دین یا جو دوسرے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اگر ہم رہیں گے، مسجد والے جو ہے ہماری وہ تنخواہ بند کر دیں گے، ہمارا نوکری ختم ہو جائے گی، ہونے دیں. میں خود 3-4 مسجدوں میں رہا ہوں. مجھے ایک مسجد میں سیدھی بات کرتا تھا، مجھے بھگا دیتے تھے، نو پرابلم، کیا ہوگی، ہم نے شریعت کو تو نہیں، وہ شریعت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سچی بات کرو، چاہے جاب جاتا ہے چل جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ایمان کو تو رکھو، شریعت کو سامنے رکھو. اللہ موجود ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ مدد کرے گا، روزی دے گا، رزق دے گا، سب کچھ دیتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو. جو مولوی صاحبان، جو علماء کرام اس نیت پر ہیں کہ ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، ان کا جاب ختم ہو جائے گا، وہ اللہ سے ڈریں. اور جو ہے نا وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رزق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. رزق کی ذمہ داری وہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور ہمارا کام ہے شریعت کو صحیح طرح سے آگے پہنچانا. تو اس لیے میں عرض کروں گا سب کٹھے ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ آپ لیں، اور یہ جو ہے یہ اتفاق اتحاد رکھیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بھرم رکھیں. اور کم از کم یہ عیدیں اور رمضان جو ہے، اور رمضان اور عیدوں کا اتفاق اتحاد سے فیصلہ کریں، جس طرح کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی. اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ یہی آپس میں جو ہے اللہ کے دین کی مدد، تاکہ فساد نہ پھیلے. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ اشد من القتل، قتل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے فتنہ فساد، جو کہ نظر آ رہا ہے جو ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ تک سننے میں آیا ہے علماء کرام کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، کتنی یہ فتنہ فساد ہی ہے نا. تو یہ فتنے فساد جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اگر اتفاق اتحاد کر لیں، آپس میں محبت پیار خلوص کے ساتھ، اور کلمے کے اوپر اتفاق کریں. باقی چیزیں اگر آفروئی اختلافات ہیں، کچھ بھی ہیں، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں نا، اسی پر اتفاق کر کے 2 عیدیں اور رمضان کا جو شروعات ہوتا ہے، یہ جو ہے آپس میں چاند کے فیصلے پر کٹھے ہو جائیں اور کٹھا فیصلہ کریں، تاکہ سب
इकट्ठे रमज़ान शुरू करें और इकट्ठे ईद उल फितर मनाएं और इकट्ठे ईद उल अज़हा मनाएं। और अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा, फिर अल्लाह की मदद आएगी। तो भाई सब तो अकदामकुम, और हमारे कदम मजबूत कर देगा, ताकत आ जाएगी, फिर हम बड़े ठीक हो जाएंगे। हम आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद तो करें, आज कोशिश करें तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को, अगर किसी के दिल में कोई ऐसी बात है, मेरे इन बातों से हो गई है कोई बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो सच्चाई पर बयान किए हैं। और अगर किसी के दिल में कोई नाराज़गी हुई है तो वो अल्लाह ताला उनको दूर करे। और हम अर्ज़ करते हैं कि आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, और कम अज़ कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए इकट्ठे हो जाएं। और जो है ये तीनों दो ईदें और एक जो है रमज़ान का शुरुआत जो है, उसके लिए कम अज़ कम चांद के जो देखने पर इत्तेफाक करके सब इकट्ठे शुरू हो जाएं, ताकि जो है ना वो मुस्तकबिल में कोई फसाद रूनमा ना हो, और अल्लाह ताला की रहमतें फिर बरकतें हम पर आती रहें और हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाएं। आमीन।